ہیں، دوسرے انصار مدینہ، تیسرے وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی۔ تو درجہ پر درجہ ان کے فضائل یہاں سے بیان ہو رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو ہجرت نہیں کر سکے، مجبور و مظلوم ہیں اور کفار ان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو کرو۔ ہاں، اگر دشمن قبیلے کے ساتھ کوئی تمہارا ایگریمنٹ ہوا پڑا ہے کہ لڑائی نہیں کریں گے، اب مسلمان انہی کے خلاف مدد مانگیں تو پھر ڈرو اور رکو۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض کے دوست ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی دنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں کی مدد کرنا دنیا کے امن عامہ کے لیے ضروری ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تم ہی سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کے بعض کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے، یہاں تک کہ پھر آیت میراث اتری، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، کہ ارحام رحم کے رشتہ دار جو ہیں وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی اب آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، کیونکہ ایمان، ہجرت اور جہاد کے ساتھ ساتھ رشتہ داری ان کے قرب کی ایک زائد وجہ ہے۔ اس سے وہ طریقہ منسوخ ہو گیا جس میں مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ سو دل کی نہ سنو اور اس کی سنو، کیونکہ دل تو غلط بھی سناتا ہے، اور اللہ کا حکم حکمت بھرا ہے۔ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ سورہ الانفال مکمل ہوئی۔ اب سورہ التوبہ ہے، یہ مدنی صورت ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ واحد صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سورہ الانفال اور سورہ التوبہ ان کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اسی لیے درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ یہ 7 طوال 7 لمبی صورتوں میں سے 7ویں صورت ہے جو سورہ بقرہ سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ التوبہ کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں۔ ان 7 طوال کے بارے میں مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں فَهُوَ حَبْرٌ، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک توبہ اور دوسرا برات ہے۔ توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لحاظ سے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے چونکہ اظہار برات ہے مشرکین سے، تو پھر الرحمن الرحیم رحم کی کوئی صورت ان کے لیے نہیں ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان فرمایا ہے جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ نہ رکھا، حتیٰ کہ رشتہ داری کا لحاظ بھی نہ کیا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ بے شک تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ مشرکین کو 4 ماہ کی مہلت دے دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم النحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو گئی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں
پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر جیسے بھی ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کی تعیین کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی تھی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، جس دن حاجی مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور حج اکبر کا دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ یہ اعلان ہوا، اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا، تو حجۃ الوداع جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو اس حج کو حج اکبر کہتے ہیں جو جمعے کے دن آئے، ان کی بات درست نہیں۔ یوم النحر ہی حج اکبر کا دن ہے، جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کرایا۔ کوئی بھی شخص جو حج کے بعد اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے، حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے اور وہ گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، تو حج کرنے سے چونکہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو اس شخص نے گویا حج اکبر کیا، حج مقبول ہوا، حج مبرور ہوا۔ اس میں جمعے کے دن کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اور پھر یہ سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ ایک شخص جو خلوص نیت سے اور گناہوں کو چھوڑ کر نئی زندگی کا آغاز کرنے حج کے ساتھ جا رہا ہے، اب اگر وہ جمعہ نہیں پاتا تو کیا وہ حج اکبر سے محروم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں کی اکثر باتیں یوں ہی بے تکی ہوتی ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم، مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا، پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ بس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں امن و امان کی چابی اور ظاہری مسلمانی کی نشانی ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا اور نماز اور زکوٰۃ ہے۔ یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی اور فرمایا کہ میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اب ان کو راستہ نہیں دیا جا سکتا، ان کو امن سے نہیں رہنے دیا جا سکتا، بلکہ جنگ ہوگی۔ جو توبہ تو کریں یعنی مسلمان تو ہو گئے، نماز تو پڑھیں مگر زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دے، یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرک اگر پناہ مانگے تو پناہ دیں، مقصد دعوت دین، قرآن سنانا اور اسلام کا تعارف کرانا ہے۔ پھر اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو انہیں جلدی رخصت کر دیں، یہ نہ ہو کہ وہ اپنے اڈے بنا کر جاسوسی کریں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ہانی نے ایک مشرک کو پناہ دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔ کیف یکون للمشرکین، ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔
کیسے ممکن ہے جب کہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں، یعنی جیسے ان کی باتیں ہیں، اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا، بے شک یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ آج بھی تو مسلمان کا خون ہی سستا ہے، باقی تو ہر ایک کا مہنگا ہے، ہر ایک کا بدلہ لیا جاتا ہے، مگر مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ حل سورہ التوبہ کا پیغام ہے، فَإِن تَابُوا، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ وَإِن نَكَثُوا، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے اسے توڑتے ہوں بلکہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہوں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے، اور کبھی قرآن کا جلانا، اور اسی طرح داڑھی اور حجاب کے عیب نکالنا، تو سمجھ لو کہ یہی ائمۃ الکفر ہیں، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، وہ جو یونائٹڈ نیشن میں عالمی خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تم ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام پر طعن کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ تمام کفار سے جنگ کی، مگر دین میں طعن، اسلام اور مسلمانوں کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی کو فدائی حملوں کے ذریعے سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح مثالیں ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر بد زبانوں کا قتل عام کیا گیا، یہ بھی بڑی مثال ہے۔ کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ بھی جنگ پر ابھارنے کا ایک زبردست طریقہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کیا تم دشمن سے ڈرتے ہو؟ غیرت مند یہی کہے گا اور کر کے دکھائے گا کہ نہیں، میں دشمنوں سے نہیں ڈرتا۔ پھر مسلمانوں کی ہمت بندھائی کہ تم تو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا تو لازم حق بنتا ہے کہ کفار کے بجائے اللہ سے ڈرو اور ان سے قتال کرو۔ قاتلوہم، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی ٹھنڈ پڑے گی، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا